بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں ذکر کی جگہوں پر تلاش کرنے کے لیے سیر و سیاحت کرتے ہیں، اور جب وہ کسی قوم کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ اپنے مقصد اور ضرورت کو پہنچو، بس وہ ان کو اپنے پروں سے آسمان دنیا تک گھیر لیتے ہیں۔ ان کا رب ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہتر جانتا ہے، میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری تسبیح اور تکبیر بیان کرتے ہیں اور تیری حمد و تمجید بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، نہیں، انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو پھر تیری بہت زیادہ عبادت کریں اور بہت زیادہ تیری بزرگی، تعریف اور تسبیح کریں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، وہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، نہیں، اللہ کی قسم، ہمارے رب، انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ جنت دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو بہت زیادہ اس کی ہرس رکھتے اور اس کی تلاش میں زیادہ کوشش کرتے اور بہت زیادہ رغبت رکھتے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، کیا انہوں نے جہنم کی آگ دیکھی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، نہیں، ہمارے رب، اللہ کی قسم، انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ اسے دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ فرشتے کہتے ہیں، اگر وہ اسے دیکھ لیں تو اس سے بہت زیادہ راہ فرار اختیار کریں اور بہت زیادہ ڈریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ یقیناً میں نے انہیں بخش دیا۔ ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے، فلاں شخص ان میں سے نہیں، وہ تو کسی ضرورت و حاجت کے تحت آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، یہ ایسے جانشین اور اصحاب مجلس ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت و بے نصیب نہیں رہتا۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بے مثال فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ذکر کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 152، ترجمہ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا فرض ہے۔ ایک اور آیت میں ہے کہ سورہ احزاب آیت نمبر 41، ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ ذکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت و بخشش کا اعلان فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ احزاب میں فرمایا، آیت نمبر 35، ترجمہ، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور بہت یاد کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ہی ذکر کرتے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ انسان کے ساتھ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ شخص۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔
آمین۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔